السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں ولی ڈار۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو اس وقت جنگ جاری ہے اس کا آج 5واں روز تھا۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے 3 اہم چیزیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، جو ٹاپ نیوز ہے، جو سب سے لیٹسٹ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، تمام چیزیں میں آپ کو پہلے سیشن میں بتاؤں گا۔ دوسرے میں آپ کو یہ بتاؤں گا میں کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، ایک بڑا ڈینٹ پڑا ہے ان کو۔ وہ ڈینٹ کیا پڑا ہے ان کو، اس کی ڈیٹیلز میرے پاس ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دوسرے سیشن میں۔ اور تیسرے سیشن میں ناظرین ہم یہ بات کریں گے کہ حماس کی جانب سے ایک اپیل کی گئی ہے، ایک ریکویسٹ کی گئی ہے، کیا وہ بات کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ آج جو جنگ کا 5واں روز تھا، اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو انفارمیشن ناظرین یہ ہے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 1200 سے زیادہ کا فگر سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیلیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ 1200 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر اسرائیلی زخمی ہیں اور بہت بڑا ان کو وہاں پر نقصان پہنچا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ فلسطینی کتنے شہید ہو چکے ہیں تو ناظرین جو فگر سامنے آ رہا ہے وہ 900 پلس کا فگر ہے کہ 900 سے زیادہ لوگ وہاں پر اس وقت جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ غزہ میں اس وقت زخمی بھی ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ رات جو گزشتہ دن گزرا وہاں پر انہوں نے فضائی حملہ کیا، غزہ کے تقریباً 450 یا 500 ٹھکانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، خوب انہوں نے بمباری وہاں پر کی، رہائشی عمارتیں جو تھیں وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ہاسپٹل میں وہاں پر غزہ میں صورتحال خاصی خراب ہے، وہاں پر بجلی کا بریک ڈاؤن ہے، وہاں پہ فیول وہاں پر ختم ہو چکا ہے اور ہاسپٹلز میں بار بار جو ہے ایمبولینسز وہ لے کر آ رہی ہیں زخمیوں کو، اور زخمی وہاں پر کافی زیادہ ان کی حالت کافی غیر ہے، کافی زیادہ ان کو نقصان پہنچا ڈیفینیٹلی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو۔ لیکن جو ہاسپٹل کا نظام ہے وہ بالکل درہم برہم ہے وہاں پر۔ لیکن خیر اس کے علاوہ جو تیسری خبر ہے ناظرین جو ڈیولپمنٹ وہاں سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے تقریباً 3 لاکھ فوجیوں کو غزہ کی سرحد کے قریب پہنچا دیا ہے، وہاں پر ڈپلوائے کر دیا ہے سرحد کے قریب غزہ کی، اور وہ ممکنہ طور پر اب لینڈ پر جو ہے وہ جو زمینی فورس ہوتی ہے اس کو کسی وقت بھی وہ الرٹ کر کے حکم دے سکتے ہیں کہ فوراً جا کے حملہ آور ہو جائیں۔ امریکہ مدد کے لیے پہنچ چکا ہے اور امریکہ نے وہاں پر جو ویپنز ہیں وہ بھی پرووائڈ کر دی ہیں، وہاں پر اس نے پریکٹیکلی اس میدان میں اس نے اپنی سپورٹ کے ذریعے اترنا شروع کر دیا۔ ابھی فوجی تو نہیں آئے لیکن فوجی ساز و سامان امریکہ بھیج رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جواب میں جو حزب اللہ ہے اس نے بھی اپنی فوج کو الرٹ کر دیا اور کہا ہے کہ اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے، اگر وہ خود آتا ہے میدان میں تو ہم بھی آپ کو بھرپور جواب دیں گے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو حوثی ہیں، حوثیوں نے بھی، ہوتیز نے بھی یمن سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی اگر امریکہ آ گیا تو ہم بھی میدان میں آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے جو لیٹسٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اقوام متحدہ کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ تقریباً غزہ میں 100 سے 150 جو اسرائیلی ہیں وہ یرغمال ہیں، حماس کے پاس وہ موجود ہیں۔ اس کا اعتراف یونائٹڈ نیشن نے کر لیا ہے، لیکن اس سے بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پر یرغمالی ہیں، جو کیپٹیوز ہیں ان کے پاس۔ ایک اور نیوز جو میں آپ کو بتا رہا تھا یمن کے حوثیوں کے حوالے سے، انہوں نے یہ بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ جو القسام بریگیڈ ہے اور جو حماس ہے ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ کو ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ اس معاملے سے پیچھے رہے، جو ہمیشہ اس نے کیا ہے اس سے باز رہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم ڈرونز کی بارش آپ کے اوپر کر دیں گے، یہ بھی خبر ہے۔ غزہ میں ناظرین تقریباً اب تک انفارمیشن کے مطابق 2,60,000 سے زائد جو شہری ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے اور صورتحال ڈیفینیٹلی اچھی نہیں ہے۔ وہاں پر اس وقت جنگ چل رہی ہے، دونوں جانب سے بھرپور مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل بھی باز نہیں آ رہا اور یہاں پر جو حماس ہے وہ دونوں آپشنز دے چکا ہے کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ کوئی جنگ بندی پہ آنا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر جنگ بندی پہ نہیں آنا، لمبی جنگ کرنی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ہوگی ناظرین تازہ ترین انفارمیشن 5ویں دن کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کو جو بڑا ڈینٹ پڑا ہے، جو بڑا دھچکا ان کو لگا ہے وہ کیا لگا ہے۔ ناظرین حماس جنگ کے بعد جو فلسطینی ہیں ان کے لیے جو عرب ممالک ہیں نا ان کی حمایت میں اب مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جو مسلم اتحاد ہے اب وہ پہلے سے زیادہ ہمیں اسٹرانگ نظر آ رہا ہے۔
وہ یونائٹڈ نظر آ رہا ہے. میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں, رام اللہ سے لے کر بیروت تک, دمشق میں, بغداد میں, قاہرہ میں لوگوں نے ڈیفینیٹلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے وہاں پر مٹھائیاں تقسیم کی ہیں, شکر ادا کر رہے ہیں اور وہ اس کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں اپنی, کہ ہم نے واقعی میں ایک بہت بڑا ہمیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ممالک ساتھ کھڑے تھے اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا سر فہرست ایران تھا. ایران کے ساتھ ہم نے دیکھا شام بھی بھرپور ساتھ دے رہا اور اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں بالکل ساتھ دیں گے اور دیتے رہیں گے فلسطینیوں کا, غزہ کا, حماس کا. اس کے علاوہ سعودی عرب بھی بالکل کلیئرلی اب میدان میں آ چکا ہے اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے اتحادی, اپنے مسلم بھائی کے ساتھ, فلسطین کے ساتھ اور حماس کے ساتھ وہ کھڑا ہے. اس کے علاوہ جو اور ممالک کا بیان دے رہے ہیں اور ان کے اتحاد سامنے آ رہا ہے اس میں ٹرکی ہے. طیب اردوان نے گزشتہ روز بھی انہوں نے یہ خبر سامنے آ رہی تھی اور ابھی ڈیفینیٹلی نیوز بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس کے اندر جو پلاننگ کر رہا ہے اس سے وہ خبردار رہے, اگر امریکہ نے یہاں پر کچھ کیا تو وہ چیز بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی, ہمیں کلیئرلی وارن کر رہے ہیں. تو یہ اس نے کھلے عام جو ہے اس نے یہ اعلان کر دیا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ ناظرین UAE متحدہ عرب امارات کے حوالے سے بہت ساری چہمگوئیاں چل رہی تھی کہ کدھر غائب ہے متحدہ عرب امارات. تو خبر ناظرین یہ ہے کہ انہوں نے $2 کروڑ امداد کا اعلان کیا ہے فلسطینیوں کے لیے, غزہ کے لیے اور وہاں پر جو لوگ مشکل میں ان کے لیے. اچھا, اب یہ تو ہو گیا UAE کا تمام تر وہ معاملہ جس کے وہ کہتے ہیں نا یورپی یونین, انہوں نے کہا جی کہ ہم فنڈز بند کر دیں گے, اس کو بھی خیر ویٹو کر دیا گیا ہے کچھ ممالک کی جانب سے, وہ بھی فیصلہ واپس ہو جائے گا. چائنا, رشیا اور پاکستان یہ بھی اس وقت کھڑے ہیں ناظرین فلسطین کے ساتھ, حماس کے ساتھ, اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں مسلم جو یونٹی ہے وہ مزید مضبوط ہو رہی ہے اور وہ اپنے بھائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کو اور خاص طور پہ اسرائیل کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ اس جارحیت سے باز رہیں, آپ اس جنگ کو طول مت دیں. ایک طرف آپ ڈرامے کرتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کے حق میں ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں جنگ بندی ہو جائے, دوسری جانب آپ ان کو جو ہے وہ مزید تیل پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگ لگا سکیں, تو آپ اس چیز سے باز رہیں. تو یہ جو مسلم اتحاد ہے یہ بہت بڑی گلے کی ہڈی بننے جا رہا ہے امریکہ کی, اور امریکہ کو ڈیفینیٹلی اس بات کے غش پڑے ہوں گے. اچھا, میں اگلی خبر پہ آتا ہوں ناظرین, وہ یہ ہے کہ حماس کی جانب سے ایک اپیل کی گئی ہے. دنیا بھر کے جو بھی مسلمان ہیں جس کونے میں بھی ہیں انہوں نے یہ اپیل کی ہے, اور ان کا ناظرین اس اپیل میں کہنا یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان یہ جو جمعہ آ رہا ہے دس کمنگ فرائیڈے وہ اسرائیل کے خلاف یوم طوفان اقصی, یعنی کہ جو آپریشن کا نام ہے الاقصی طوفان, اس کا دن منائیں اور گھروں سے باہر نکلیں. سب سے امپورٹنٹلی وہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد آپ نے اس بے مثال کامیابی پر جو فلسطینیوں کو فتح ملی ہے, پہلی بار اتنی بڑی فتح ملی ہے, اس کا آپ نے جشن منانا ہے, آپ نے سجدہ شکر کرنا ہے اور آپ نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف یکجہتی کے لیے آپ نے میدان میں آنا ہے. جس بھی دنیا کے کونے میں ہے نماز جمعہ کے بعد کی انہوں نے اپیل کی ہے شکر کرنے کی, اور اپنا پروٹیسٹ دنیا بھر میں ریکارڈ کروائیں اور اپنی اسٹرینتھ اور اپنی یونٹی آپ نے شو کرنی ہے, کیونکہ ہمیں بہت بڑی اچیومنٹ ملی ہے, ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ حماس کی جانب سے تمام تر تفصیلات سامنے آئی, یہ بہت ڈیٹیلڈ ہے, میں آپ کو کوئکلی بتا رہا ہوں کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ خبریں اب چل بھی رہی ہیں کہ 900 سے زیادہ تقریباً آپ کہہ لیں اب تو شاید فگر 1000 کا کراس کر گیا ہوگا کہ جو اسرائیلی انہوں نے ہلاک کیے ہیں, جو وہاں پر ان کی فورسز کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے مارا ہے اور ان کے مقابلہ اب بھی وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین اس میں 11 امریکی بھی شامل ہیں, وہ بھی اس میں ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے اور اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ موت اور یہ جو اس طرح سے موت ملتی ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. اس سے پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا, لائیو سیشن کیا تھا, میں نے آپ کو تمام تر امریکہ کا جو ایک مگرمچھ کے آنسو ہیں اس کا میں نے آپ کو وہ ڈرامہ اور بھانڈا ایکسپوز کیا تھا. آپ اس ویلاگ کو دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گا کہ امریکہ اس کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہے, جو اس نے دنیا بھر میں ہمیشہ کیا, یہاں پر بھی وہ وہی رول پلے کر رہا ہے. لیکن ناظرین یہ وہ تازہ ترین اعداد و شمار تھے, آج دن بھر بہت ساری خبریں تھیں, بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں, جنگ چل رہی ہے اور وہاں سے بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہے, لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ تک لیٹسٹ جو ہیپننگز ہیں وہ آپ تک روز کی بنیاد پر پہنچائی جائے, آپ کو اس تمام تر معاملے کے حوالے سے اپڈیٹڈ رکھا جائے. ڈیفینیٹلی مسلمانوں کا یہ کنسرن ہے, انسانیت کا یہ کنسرن ہے, لوگ پریشان ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جو آپ نے ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا آپ نے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے, یہ بہت مشکل وقت ہے مسلمانوں پر. لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت سے اگر مسلمان نکل گئے, کامیاب ہو گئے, تو ان کی جو یونٹی ہے, ان کا جو اتحاد ہے وہ ڈیفینیٹلی مزید مضبوط ہوگا, اور جو دشمن ہے جو سازشیں کرتا آیا ہے, مسلمانوں کو توڑتا آیا ہے, اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. خیال رکھیں, تو ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.